اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ ذریۃ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ سب سے پہلے تو میں ان تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، باب خدیجہ کے جتنے بھی لوگ ہیں، جو بھی ان کی ٹیم ہے، اور ہر وہ لوگ جنہوں نے کسی بھی طرح سے پارٹیسپیٹ کیا ہے اس پروگرام کے لیے، اور تمام وہ احباب جو یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ بلا شبہ آپ سب مبارکباد کے مستحق ہیں، اور انشاءاللہ آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ کی جناب میں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انشاءاللہ آپ سب لوگ اجر کے مستحق ہیں، اور بلا شبہ بہترین انتظامات ہیں، اور یہ دل کی گہرائیوں سے جو ہے شکریہ نکل رہا ہے۔ سب سے پہلے تو کہ کسی بھی بشر کے لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ یا عظمت بیان کر سکے۔ ایسا ہے کہ میں تھوڑی سی ٹیکنیکل جو ہے نا اس اینگل سے بات کروں گا، کیونکہ الحمدللہ جہاں تک محبت رسول کا معاملہ ہے، بلا شبہ کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں ہے جو یہ کہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا اسوہ ہمارے لیے نمونہ ہے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس اسوہ کے نمونہ ہونے سے مراد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ذاریات میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں، الا لیعبدون۔ اب یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ عبادت سے کیا مراد ہے؟ ہم لوگ عموماً جو ہمارے کچھ رسومات ہیں، ہماری جو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ کے جو عبادات ہیں، ہم لوگ صرف انہیں عبادت سمجھتے ہیں، جنرل سب کی بات نہیں ہو رہی۔ لیکن اگر ہم دیکھیں تو عبادت کا لفظ نکلا ہے عبد سے، عین با دال، اور عبد کا مطلب ہوتا ہے سلیو، غلام۔ تو اگر ہم تھوڑی سی جو ٹرانسلیشن ہے اس کو بدل دیں، ترجمے کو تھوڑا سا بدل دیں، تو اللہ تعالیٰ نے نہیں پیدا کیا ہمیں انسانوں اور جنوں کو مگر اپنی غلامی کے لیے۔ غلامی اور نوکری میں کیا فرق ہے؟ نوکری ہوتی ہے ایک خاص شعبے میں اور ایک خاص وقت کے لیے، 2 سے 4، 5 سے 9، 8 سے 12، جو بھی آپ سمجھ لیں، اور میرا ایک مخصوص کام ہوگا۔ اگر میں کہیں پر نوکری کر رہا ہوں کہ میں گارڈنر ہو سکتا ہوں، مینیجر ہو سکتا ہوں، ڈرائیور ہو سکتا ہوں، XYZ کچھ، اور میں اپنے اس کام کے علاوہ اور کوئی کام کرنے کا مجاز نہیں ہوں۔ اگر میں اپنے امپلائر کو منع کر دوں تو وہ مجھے فورس نہیں کر سکتا۔ لیکن غلامی یہ ہے کہ اگر میرے آقا نے مجھے کہا کرو تو بس کرو، 5 نمازیں پڑھو تو مطلب 5 پڑھو، کوئی سوال نہیں ہے کیوں پڑھو۔ صبح فجر کی نماز سورج نکلنے سے پہلے پڑھو تو سورج نکلنے سے پہلے پڑھو، کوئی سوال نہیں ہے، اور اسی طرح جو بھی معاملات ہیں۔ تو غلامی اور نوکری میں یہ فرق ہو گیا۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ لگا کہ ہم لوگ اپنی زندگی میں اپنی مرضی کے مالک نہیں ہیں، ہم لوگ اللہ کے غلام ہیں، اور ہم لوگ اپنی زندگی صبح آنکھ کھلنے سے لے کر رات کو سونے تک، دوبارہ آنکھ بند ہونے تک ویسے گزاریں گے جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ جب ہم اسوہ رسول کو اس تناظر میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ احزاب میں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول میں ایک نہایت اعلیٰ نمونہ ہے۔ تو جب ہمیں اپنی اوقات کا اور اپنی حیثیت کا پتہ لگ گیا کہ ہماری اس دنیا میں اوقات اور حیثیت کیا ہے، اب اس اوقات اور حیثیت میں جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنائیں گے تو اب ہمارا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق بالکل بدل جائے گا۔ اب ہمارے اندر یہ شعور، ہمارے اندر یہ جذبات پیدا ہوں گے کہ ہم لوگ کیسے کامیابی حاصل کریں اللہ تعالیٰ کی غلامی اختیار کر کے اس دنیا میں اور آخرت میں۔ میں اپنی بات کو دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اس دنیا میں اور آخرت میں ہمارے یہاں ایک بہت بڑا مسکنسیپشن پایا جاتا ہے کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ دین کی کامیابی صرف آخرت کی ہے۔ یہ بات بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ ہم لوگ انشاءاللہ جیسے جیسے آگے چلیں گے اس پہ بات کریں گے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جب یہاں پہ فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ، لکم سے مراد جتنے بھی لوگ ہیں ریگارڈلیس آف دیئر ریلیجن، کسی شخص کا کوئی بھی دین ہو سکتا ہے، وہ کسی بھی
ریلیجن کو فالو کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ کامیابی چاہتا ہے تو وہ سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے کہیں نہیں پائے گا، اور یہ تا قیامت تک ہے۔ اس کے بعد اسی آیت کا اگلا حصہ ہے جس پر عموماً غور نہیں کیا جاتا کہ یہ کامیابی یا اس اسوے سے فائدہ کون اٹھا سکتا ہے۔ تو آیت جو ہے وہ کنٹینیو ہوتی ہے، لمن کان یرجو اللہ ویوم الآخرہ وذکر اللہ کثیرا، کہ اس اسوہ سے وہ فائدہ اٹھائے گا جو اللہ سے ملاقات پر یقین رکھتا ہے، امید رکھتا ہے، یرجو امید رکھتا ہے، آخرت کی امید رکھتا ہے، اکاؤنٹیبلٹی، احتساب، اور کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ، اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ لیکن اب یہاں پر کوئی کہہ سکتا ہے کہ ایمان بالرسالہ کا تو تذکرہ ہی نہیں ہوا نا، آپ کے سامنے پڑا ہے۔ تو ہم یہ سمجھیں گے کہ ایمان بالآخرہ جو ہے وہ ایمان بالرسالہ سے ایسے نتھی ہے۔ ہم میں سے کوئی کتنا بھی بڑا سائنسدان بن جائے، کتنا بھی بڑا منطق کا فلاسفر بن جائے، وہ اپنی عقل سے کبھی بھی یہ نہیں جان سکتا کہ جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، برزخ کی زندگی کیا ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ یہ ہمیں کس نے بتایا؟ یہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم یہ سمجھیں گے کہ ایمان بالرسالہ کا مطلب صرف اللہ کے رسول کو رسول ماننا نہیں، صرف یہ نہیں، بلکہ ہر اس چیز پر ایمان لانا ہے جو اللہ کے رسول نے ہم سے بیان فرمائی، جو اللہ کے رسول نے ہمیں کر کے دکھائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ہم لوگ ان چیزوں کو نہیں سمجھیں گے تو ایک مسلمان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کبھی بھی نمونہ نہیں بن سکتی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں ڈیفرنٹ رولز ہیں، باپ کا رول ہے، والد کا، شوہر کا، پڑوسی کا، مرشد و مزکی کا، ہادی کا، دائی کا، مبلغ کا، اور اس کے علاوہ منصف کا اور قاضی کا۔ یہ سارے رول نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ہیں وہ ادا کی ہیں۔ لیکن ان تمام جو حیثیتیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہمارا کیسے اس کے ساتھ تعلق پیدا ہوگا؟ یہ تعلق کسی بھی رول کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تب تک نہیں پیدا ہو سکتا جب تک ہمارا دل میں اس بات یا ہمارے دل میں اس بات کا یقین نہ ہو کہ واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کی کامیابی اور میری اور آپ کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے جنت میں داخلے اور جہنم سے نجات کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ یقین سے کیا مراد ہے؟ اس کے لیے ہم مطالعہ کرتے ہیں سورہ الاعراف جو 7ویں صورت ہے اور آیت نمبر 157 157۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فالذین آمنوا بہ، جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے۔ یہ قلبی تعلق اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ قلبی تعلق اللہ کے رسول سے کیسے پیدا ہوگا، کہ فالذین آمنوا بہ، جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے، وعزروہ، جو آپ کی تعظیم کریں گے، ونصروہ، جو آپ کی مدد کریں گے، حمایت کریں گے، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور جو نور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھیجا گیا ہے اس کی اتباع کریں۔ دو اقوال ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی نور ہے، اور دوسرا قول ہے کہ جو قرآن نازل کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ نور ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک هم المفلحون، یہ ہیں وہ لوگ جو فلاح پانے والے ہیں۔ تو 4 چیزیں جمع ہو گئیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر اور تعظیم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور حمایت، اور رسول اللہ پر جو نور ہدایت نازل کیا گیا اس کی پیروی۔ ایمان سے کیا مراد ہے؟ ایمان سے جب ایک انسان کلمہ پڑھتا ہے، پہلا کلمہ ہے، دوسرا کلمہ، کلمہ شہادت سے کہتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، تو اس کے 2 حصے ہیں۔ ایک حصہ ہو گیا کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ الہ الا اللہ، کہ کوئی بھی پرستش کے لائق، عبادت کے لائق نہیں ہے مگر صرف اللہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اب جو گواہی دینی ہے اس کا تعلق کس چیز سے ہے؟ گواہی 2 طرح سے ہے انسان کی زندگی میں، ایک کہ میں اپنی زبان سے الفاظ ادا کروں،
جب میں نے اپنی زبان سے یہ الفاظ ادا کیے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، تو اب میں قانونی طور پر مسلمان ہوں۔ میں اگر مر جاؤں گا تو میری باڈی کو صاف کیا جائے گا، نہلایا جائے گا، میری نماز جنازہ ادا کی جائے گی، مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا، میرے لیے دعائے خیر کی جائے گی، اس کے علاوہ جو بھی رسومات ایک مسلمان کے ساتھ ہوتی ہیں وہ کی جائیں گی، جب تک میں زندہ ہوں تب بھی، اور اگر میں مر جاؤں تب بھی۔ دوسرا اس کا جو اس سے زیادہ امپورٹنٹ پہلو ہے وہ ہے تصدیق بالقلب۔ اقرار باللسان ہو گیا، سب کے سامنے ہو گیا، ایک ہے تصدیق بالقلب، کہ میرے دل میں اس بات کا یقین کیسے پیدا ہو جائے کہ جو میں نے کہا ہے میں اس کے مطابق اپنی زندگی بھی گزار سکتا ہوں، یا یہ کہیں کہ جو میں نے کہا ہے میں اس پہ پورا یقین رکھتا ہوں۔ اس کی مثال ہم یوں لیں گے سمجھنے کے لیے کہ ہم میں سے ہر وہ انسان جو صاحب اولاد ہے، وہ جب اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میں اپنے بچے سے یا بچی سے محبت کرتا ہوں، تو اس کی زندگی کے جو اعمال ہوتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، وہ جو اس کی سٹیٹمنٹ ہے محبت کرتا ہوں اس کے تابع ہوتے ہیں۔ اگر بچہ بیمار ہو جائے تو ہاسپٹل لے کے جائیں گے، بچے کے لیے اسکول کی ضرورت ہے تو داخلہ کروائیں گے، بچے نے اگر یونیورسٹی میں بچے کو پڑھانا ہے تو پہلے سے ہی اس کے لیے پیسے وغیرہ جمع کرنے شروع کر دیں گے، بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے تو اس کا کام۔ یہ جو انسان دعویٰ کرتا ہے محبت کا، وہ اپنے اعمال سے جب اس کی گواہی دیتا ہے تو ہم یہ جانتے ہیں کہ واقعی یہ شخص اپنے دل میں اس بات کا پکا یقین رکھتا ہے کہ میری اولاد جو ہے یہ مجھے بڑی محبوب ہے۔ تو یہاں پر بھی ہم یہ دیکھیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کا رسول ہونا، اللہ کا فرستادہ اور اللہ کا پیغمبر ہونا ہمارے دل میں پتھر پر لکیر کی طرح ہونا چاہیے۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ یہ ایسے ہوگا کہ جب تک ہم اللہ کے رسول کی زندگی کا مطالعہ نہیں کریں گے ہم لوگ یہ نہیں جان سکتے۔ دیکھیں اب اگر میں اپنی زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ مانتا ہوں، ان کے اسوہ کو اپنے لیے مثال سمجھتا ہوں، لیکن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھتا ہی نہیں، میں سیکھتا ہی نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں سے آئے، مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کس ٹرائب سے تھے، کس قبیلے سے تھے، ان کا خاندان کیا تھا، وہ کس حیثیت سے آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان پر کیا چیزیں فرض کی تھیں، وہ میرے لیے میری نجات کے لیے مجھے کیا بتا کر گئے ہیں، تو کیا ہوگا؟ میں زبان سے تو اقرار کروں گا لیکن دل میں میرے بس ڈاما ڈول والا کام ہوگا۔ اور جب انسان کے دل میں بات یقین کی حد تک نہ ہو تو ایسے انسان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ایسے انسان کو کہا جاتا ہے منافق۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، یعنی کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ایمان لے کے آؤ، جیسے یہ لوگ ایمان لائے، صحابہ ایمان لائے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ان بے وقوفوں کی طرح نعوذ باللہ ہم ایمان لے کر آئے۔ اس کا مطلب کہ ایمان کا اقرار زبان سے کر رہے تھے، لیکن جب یقین والی بات آئی کہ جو ان کے دلوں میں یقین تھا، انہوں نے کہا نہیں، یہ تو بے وقوف لوگ ہیں جو دل میں یقین بھی رکھتے ہیں اس بات۔ تو ہمیں بھی یہ دیکھنا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم لوگ اپنی اس زندگی کی مصروفیات میں یہ بھول گئے کہ اللہ کے رسول کی زندگی کا مطالعہ اور ہمارے اعمال اللہ کے رسول کے اسوہ کے مطابق بھی ہونے چاہیے۔ دوسری چیز دیکھیں، ان چیزوں پر بات بہت کی جا سکتی ہے لیکن میں بات کو جو ہے کم رکھوں گا، تھوڑا رکھوں گا۔ دوسری چیز توقیر اور تعظیم، وعزروہ۔ ایمان کا پہلا فطری اور لازمی نتیجہ کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر اور تعظیم اور آپ کا ادب اور احترام مسٹ ہو جائے۔ کیسے؟ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت اس سلسلے میں آیت بیان فرمائی، آپ سب نے سنی ہوگی، مشہور، کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اے ایمان والو اپنی آواز کو رسول اللہ کی آواز سے بلند نہ کرو۔ نافرمانی تو بڑی دور کی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی عمل کرنا تو بڑی دور، صرف آواز بلند نہ کرو۔ اور اس کے بعد جب آگے بات چلتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تحبط اعمالکم، کہ کہیں تمہارے اعمال غارت نہ ہو جائیں، صرف آواز بلند کرنے پہ تمہارے اعمال غارت نہ ہو جائیں۔ اب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسٹیٹس ہمیں کیسے سمجھ آئے گا؟ یہ بات ہمیں کیسے سمجھ آئے گی کہ واقعی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے ہماری بات اس سے اونچی نہیں ہو سکتی؟ تو اخوان المسلمین، اس کے بہت سارے معاملات ہو سکتے ہیں، لیکن جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم میں فرمایا وما ينطق عن الهوى،
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کہتے، ان ہوا الا وحی یوحی، وہ تو صرف وہی ہے جو ان کی طرف کی جاتی ہے، یعنی کہ اللہ کے رسول کی ہر بات اللہ کی بات ہے۔ اور سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر واقعی یہ کہتے ہیں کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو پھر انہیں میری اطاعت، یعنی انہیں کہو کہ میری اطاعت کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ تو توقیر اور تعظیم کا پہلا نتیجہ ہو گیا اطاعت، اور وہ بھی مکمل اطاعت، 50-50 اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں چلتی۔ آپ کی توقیر اور تعظیم کا دوسرا نتیجہ، لازمی نتیجہ ہے محبت، اور یہ محبت ہمیں کب نصیب ہوگی؟ ہمارے لیے یہ سمجھنا بھی بہت ضروری ہے، جب تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کی اہمیت نہیں سمجھیں گے، اس کا نتیجہ نہیں جانیں گے، اس سے ہمیں کیا حاصل ہے ہم یہ نہیں جانیں گے، تب تک ہمیں رسول اللہ سے محبت نہیں ہو سکتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی مثال اب ہم ایسے سمجھیں گے کہ ہم سب اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں۔ اب اگر دیکھا جائے تو ہمارے والدین نے ایسا کون سا کارنامہ انجام دے دیا جو باقی والدین نہیں کرتے؟ بھی اگر انہوں نے مجھے پیدا کیا، مجھے کھلایا پلایا پڑھایا بڑا کیا، مجھے تعلیم دلائی، جو بھی انہوں نے میرے لیے کیا، کوئی آؤٹ آف دا ورلڈ نہیں کیا، کوئی ایسا کام نہیں کیا جو باقی والدین نہیں کرتے، نہیں کیا نا۔ لیکن جب ہم ان اعمال کی اہمیت کو جانیں کہ انہوں نے کیسے، ہو سکتا ہے اپنا پیٹ کاٹا ہو، اپنی ضرورت روکی ہو، ایکسٹرا کام کیا ہو، میرا شاید ایک جوتا خریدنے کے لیے انہوں نے اپنی 10 چیزیں چھوڑ دی ہوں، پھر میرے دل میں وہ محبت جاگے گی اپنے والدین کے لیے۔ پھر میں سمجھوں گا کہ کیوں رسول اللہ نے فرمایا کہ ماں کے پیروں تلے جنت ہے، کیوں جنت پیروں تلے کیوں ہے؟ اس کا مطلب کہ جب تک ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سنتیں ہیں، جو اعمال ہیں، ان کو سمجھیں گے نہیں، اس کے اصل پیرائے میں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ تیسرا نتیجہ اس کا ہے اتباع۔ اتباع اور اطاعت میں یہ فرق ہے کہ اطاعت ہر اس چیز کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا دیٹس اٹ، کوئی بات نہیں ہے اس کے علاوہ، لیکن اتباع وہ ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا لیکن پھر بھی ہم کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر ڈھانکتے تھے تو ہم ٹوپی پہنیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں کیا پسند تھا، ہم وہ کھانا کھائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا رنگ پسند تھا، ہم اس رنگ کو استعمال کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قسم کے کپڑے پہنتے تھے، ہم وہ کپڑے پہنیں گے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم کہیں نہیں دیا۔ اور دیکھیں یہ نا بالکل ایسے ہی ہے، پھر سمجھنے کے لیے مثال کہ جب ایک انسان کسی سیلیبریٹی کو فالو کرتا ہے نا، ہم دیکھتے ہیں اسپورٹس میں یا اور کسی معاملے میں، تو پھر ہم کوشش کرتے ہیں اسی کی طرح بولیں، کھڑے بھی ویسے ہوں، کپڑے بھی وہی پہنے، اگر اس سیلیبریٹی نے کوئی گھڑی پہنی ہوئی ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں گھڑی بھی وہی ہو جائے، موبائل بھی وہی۔ یہ اتباع ہے، اس مثال میں دے رہا ہوں۔ اور یہ انسان کب کرتا ہے؟ جب انسان اس سیلیبریٹی سے بھرپور محبت کرتا ہے، وہ اس کی زندگی کا آئیڈیل ہوتا ہے، وہ زندہ یا جینا ہی ویسا چاہتا ہے۔ اگر یہ اتباع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رہنے کا طریقہ سلیقہ پسند ناپسند کی نہیں ہے، تو وہ توقیر اور تعظیم والا معاملہ جو ہے ذرا کمزور ہے۔ اس کے بعد تیسری چیز جو بیان کی، وَنَصَرُوهُ، نصرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور حمایت۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور حمایت سے کیا مراد ہوگی؟ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی گزاری فقیرانہ، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار کہتے نا کہ مجھے سونا اور یا چاندی چاہیے تو صحابہ ان کے لیے محل تعمیر کر دیتے سونے کے، انہیں اپنی زندگی میں کبھی کسی چیز کی کمی نہ ہوتی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ جب سوتے ہیں تو ایسی چٹائی پہ سوتے ہیں کہ اس چٹائی پر اوپر بچھانے کے لیے چادر بھی نہیں، اور جب اپنی قمیض مبارک اتار کے اس پہ لیٹتے ہیں تو ان کی کمر پہ اس چٹائی کی وجہ سے نشان پڑ جاتے ہیں۔ اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ملنے جاتے ہیں تو رو پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب وہ روتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں روتے ہو؟ کہا اے رسول اللہ، وہ قیصر و کسریٰ کے جو شہزادے اور بادشاہ ہیں ان کے لیے دنیا کی ساری نعمتیں جو ہمیں پتہ ہے کہ کافر ہیں، اور آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ ایسے سو رہے ہیں، آپ کے پاس کھانے کو 3 دن گھر میں کچھ نہیں پک رہا، آپ کے پاس کپڑے جو ہیں وہ 1 یا 2 جوڑی سے زیادہ نہیں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ 3 دن کبھی مہینے گزر جاتے تھے، چولہا ہی نہیں جلتا تھا۔
صرف 2 کالی چیزوں پر گزارا کرتے تھے، یہاں پانی تھی یا کھجور تھی، وہ بھی ایک آدھی کھجوری ہوتی تھی، کوئی پورا 1-2 پاؤنڈ کا کوئی کیس نہیں ہوتا تھا ان کے پاس، اور اس میں بھی اگر کوئی مانگنے والا آ جائے تو وہ بھی اس کو دے دیتے تھے. سبحان اللہ. اس رسول کے ہم لوگ ماننے والے امتی ہیں. تو اب اس رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور حمایت کیسے؟ کہ سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں گے کہ وہ آئے کیوں تھے. سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں شرک کے اندھیروں کو دور کرنے اور توحید کا نور پھیلانے کے لیے آئے تھے. تمام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی تعلیمات ہیں اس کو ہم اس ایک جملے میں بند کر سکتے ہیں. اور یہاں پر ایک اور چیز جو بڑی ضروری ہے ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید اور نصرت کے لیے، کہ ہم یہ سمجھیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں حیثیتیں کتنی ہیں. بہت ساری ہیں، لیکن اگر ہم جنرل دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں جنرل ایک رسول ہونے کی حیثیت سے 2 کیٹیگرائزیشنز کی جا سکتی ہیں. ایک ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت انفرادی طور پہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انفرادی طور پہ کیسے تھے. جھوٹ نہیں بولتے تھے، دھوکہ نہیں دیتے تھے، وہ اسے پنجابی میں کہتے ہیں ٹھگیاں اور فراڈیاں نہیں لگاتے تھے نعوذ باللہ، یا اس قسم کا کوئی کام نہیں کرتے تھے جس کی وجہ سے انسانیت پر کوئی بات اٹھے یا ان کے کیریکٹر پر کوئی بات اٹھے. دیکھیں جہاں تک اس کا معاملہ ہے نا، اس پر ہی عموماً اگر ہم دیکھیں تو اس پر ہی بہت زیادہ گفتگو کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی، آپ کے رولز کیسے تھے، آپ کا جو دوسروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بات چیت وغیرہ وہ سب کیسی تھی. یہ ہے ایک رول. اس کے علاوہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا رول، اور وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ، اللہ کے رسول ہونے کی حیثیت سے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں اس میں ڈفرینشیٹ کیوں کر رہا ہوں کہ رسول اللہ تو ادھر بھی ہیں رسول اللہ تو ادھر بھی ہیں. تو دیکھیں ہم یہ چیز سمجھیں گے کہ جہاں تک نیکی کا تصور ہے نا، نیکی کا تصور دنیا کے ہر دین میں پایا جاتا ہے وداؤٹ نیم. آپ کوئی بھی دین سوچ لیں، ہر دین میں چوری کرنا جرم ہے، جھوٹ بولنا جرم ہے، غلط کام کرنا جرم ہے. تو اس کا مطلب کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ کام کیے تو یہ کوئی اسپیشیالٹی نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں غلط ہے، میں کہہ رہا ہوں یہ کوئی رسول ہونے کی اسپیشیالٹی نہیں ہو سکتی. تو پھر اسپیشیالٹی کہاں ہے؟ اسپیشیالٹی یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس وقت کے جو کفار مکہ تھے، اس وقت کے جو لوگ تھے کہ دیکھو لوگو، میں ہوں اللہ کا رسول، اور اللہ تمہیں اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ اس کو اپنا رب مانو، اپنی کل کی کل زندگی اس کے احکامات اس کے دین کے تابع کر دو. تو ان مشرکین مکہ نے اور ان کفار مکہ نے کیا کہا یہ نہیں ہو سکتا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کرنے کو ہمیں مت بولو. نمازیں وہ پڑھتے تھے، عبادات کرتے تھے جیسی بھی ان کی عقل تھی، جو بھی انہیں سمجھ آتا تھا، صدقے وہ دیتے تھے، بت پڑے ہوئے تھے وہاں، صدقہ و خیرات کی لائن لگی ہوتی تھی، عمرے اور حج وہ کرتے تھے. تو پھر پرابلم کیا تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ اگر تو یہ عبادات تک کا ہی معاملہ تھا تو پھر تو کوئی طرح مشکل نہیں تھا. تو وہ کہتے ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں عبادت کرو، ہم کرتے ہیں، ہم پہلے شاید 2-4 نمازیں کم زیادہ پڑھتے ہوں گے، ہم 5 پڑھ لیں گے، حج ہر سال کر لیں گے، عمرے روزے زکاتیں جو بھی عبادات کے عمل ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں آپ پوری سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھ لیں، کہیں پر بھی کسی کا بھی یہ جھگڑا نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ ہم عبادت نہیں کریں گے. اسی طرح اگر آپ پورا قرآن کھنگال لیں جس میں بنی اسرائیل کا بھی ذکر ہے، مسلمانوں سے بھی ہے، کہیں پر بھی اللہ تعالیٰ نے میں صرف کا لفظ استعمال کروں کہ صرف نماز چھوڑنے پر یا صرف روزہ یا زکوٰۃ وغیرہ نہ کرنے پر جہنم کی وعید نہیں سنائی. صرف کہہ رہا ہوں، اس کے ساتھ باقی شرائط بھی ہیں. تو پھر پرابلم کہاں ہے؟ پھر وہ کیا چیز ہے جو مسنگ ہے؟ تو ہم یہ سمجھیں گے کہ رسول اللہ کا رسول ہونے کی حیثیت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنے آپ کو کل کا کل دین میں داخل کرو گے تو اب میں اپنی مرضی سے فائنینشیل ٹرانزیکشنز نہیں کر سکتا. میں یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا کہ میں مارگیج پہ گھر لوں گا یا نہیں لوں گا. میں بھی مارگیج ڈسکس نہیں کر رہا نا، تو پلیز میں صرف ایگزامپل دے رہا ہوں. میں یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا کہ اگر اللہ کے رسول نے ہمیں ایک چیز سے منع کیا ہے تو وہ میں کر دوں. فار ایگزامپل، یہاں پر کوئی شخص کہے جی میرا خیال ہے کہ ہمیں جو ہے نا مسجد میں
نکر اور بنیان میں آنا چاہیے. اب دیکھا جائے تو یہاں کے لا کے حساب سے کوئی آپ کو منع نہیں کر سکتا, آپ چاہے کچھ نہ پہنو, کوئی منع نہیں کرتا. یہاں کا لا تو یہی ہے, رائٹ, آپ کو پسند آئے یا نہیں ہے. لیکن دین میں ایسا نہیں ہے. دین میں جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گائیڈ لائنز دے دی کہ آپ کیا پہن سکتے اور کیا نہیں پہن سکتے, بات ختم. اس میں اپنی عقل نہیں لڑا سکتے. ایک اور سٹیپ آگے جاتے ہیں. میں ایک مرد ہوں, میں کبھی بھی نہیں سمجھ سکتا کہ ایک عورت کے پرابلمز کیا ہیں, کبھی نہیں سمجھ سکتا. اسی طرح ایک عورت مرد نہیں ہے, وہ نہیں جان سکتی کہ ایک مرد کے پرابلمز کیا ہیں. اللہ تعالیٰ نے بنائی ہی نہیں ہے بھائی. ہمیں کیسے پتہ لگے گا کیا پرابلمز ہیں, کیا سولوشنز ہیں, کیا رائٹس ہیں. اب یہاں پر یہ ہمیں رائٹس دیں گے, یہ ہمیں بات بتائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. میں اس دنیا میں رہنا چاہتا ہوں, ہمارا ایک اسلامی معاشرہ ہے, ہم اس دنیا میں رہنا چاہتے ہیں. ہم اپنے جو اصول ہیں وہ کیسے اخذ کریں؟ کمیونزم لے لیں, سیکولرزم لے لیں, یا اور کوئی ازم آپ کے جو بھی نام آتا ہے اس کو لے لیں. اگر ایسا کر لیں تو کیا یہ قابل قبول ہے؟ تو نہیں بھائیو, یہ بھی قابل قبول نہیں ہے. کیونکہ اللہ کے رسول نے ہمیں اپنی زندگی میں ہر چیز کے بارے میں ہدایت دی ہے. اللہ کے رسول نے ہر چیز کے بارے میں اصول بتائے ہیں. اگر کوئی چوری کرتا ہوا پکڑا جائے تو کیا ہوگا, اگر کوئی اور غلط کام کرتا ہوا پکڑا جائے تو کیا ہوگا. میں نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں, نام کا بات کو چھوٹا رکھنا چاہ رہا ہوں. یہ ہے, بات کو چھوٹا کرتے ہوئے ٹائم لمبا نہ ہو جائے, یہ ہیں وہ تمام چیزیں جو اللہ کے رسول کی حیثیت سے کہیں بہت پیچھے رہ جاتی ہیں. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جو کام آسان ہے وہ کیے جاؤ, اللہ سے اجر لیے جاؤ. اور جہاں پہ معاملات مشکل ہو جائیں, جہاں پر دین کے لیے مجھے اپنا مفاد چھوڑنا پڑے, فائدہ چھوڑنا پڑے, وہاں پر پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی غفور اور رحیم ہے, اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. واللہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا واقعی ہم اس لیے کہتے ہیں اللہ معاف کرنے والا ہے, یا کیونکہ ہم اپنا گناہ نہیں چھوڑنا چاہتے اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ معاف کرنے والا ہے. اب آگے چوتھی چیز پہ کہ جو نور اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھیجا. قرآن کی اصل حقیقت, قرآن کی اصل اہمیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بغیر سمجھی ہی نہیں جا سکتی. نو وے. ورنہ قرآن ہمارے لیے صرف کتاب ثواب بن کے رہ جائے گا. ایک لفظ پڑھو 10 نیکیاں لے لو. کوئی اگر فوت ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے, کوئی بیمار ہے سورہ یاسین پڑھ لو. اگر ایک یہ پرابلم ہے تو اتنی صورتیں اتنی بار پڑھ لو, یہ پرابلم ہے تو اتنی صورتیں اتنی بار پڑھ لو. آپ پورا قرآن کھنگال جائیں, کہیں پر یہ نہیں لکھا کہ قرآن جو ہے وہ ثواب کے لیے اترا ہے. ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, کہ اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلائیں, صراط مستقیم پہ چلائیں. اس کا جواب ساتھ ہی سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اور آگے چل کے اسی سورہ بقرہ میں کہ قرآن جو ہے وہ رمضان میں نازل کیا گیا, ھدی للناس. ابھی اگر ہم اپنے آپ سے سوال کریں, جواب نہیں چاہیے, ابھی اگر ہم اپنے آپ سے سوال کریں, ہم لوگ اس بات پر کتنے قائل ہیں کہ واقعی یہ قرآن میرے لیے ہدایت ہے؟ کتنے قائل ہیں اس بات پر؟ اس پر بھی بہت ساری بات ہو سکتی ہے, لیکن ہم سوچیں گے کہ آخر ہمارا قرآن کے ساتھ یہ رویہ کیوں ہو گیا ہے؟ کیونکہ ہم نے قرآن کو اور رسول اللہ کو علیحدہ کر دیا ہے. ہم نے رسول اللہ کی محبت اپنی جگہ ہے, اور قرآن کی محبت یا قرآن سے ثواب اور قرآن کا جو استعمال کرنا ہے وہ اپنی جگہ ہے. اور ان دونوں کے بیچ میں ہم نے اپنے لیے ایک صراط مستقیم ڈھونڈ لیا ہے. صراط مستقیم تو نہیں کہنا چاہیے, ایک صراط ڈھونڈ لیا ہے, اپنے لیے ایک راستہ ڈھونڈ لیا ہے, اس پہ ہم چلتے ہیں. اور اس کے لیے میں لفظ استعمال کرتا ہوں فتویٰ شاپنگ. جہاں پہ میں پھنس جاتا ہوں میں ادھر سے دیتا ہوں, سنو کہ ادھر سے کوئی ملتا ہے شاید یہ ٹھیک ہے یہ لے لو. ادھر سے چلتے ہیں قرآن سے یہ ملتا ہے یہ ٹھیک ہے یہ لے لو یہ لے لو. اور پھر ہوتا کیا ہے, 1 2 5 15 20 فتووں کے بعد ہم پھنس جاتے ہیں شاپنگ جو کر رہے ہیں. اب اپنی عقل سے تو ہم پورا دین نہیں سمجھ سکتے, تو وہ جو فتویٰ شاپنگ کی ہوتی ہے اس کے چکر میں آ کے آخر میں ایک ایسا ملغوزہ, ایک ایسا عجیب و غریب معاملہ بن جاتا ہے کہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہے. اور پھر شیطان آتا ہے اس کے بعد,
اور شیطان کہتا ہے دیکھو یہ ہے وہ دین جس کو تم فالو کرتے ہو. یہ اور انسان پریشان کہ یہ کیسا دین ہے جو اتنا کنفیوز کر رہا ہے مجھے. تو جب تک ہم لوگ ادخلوا فی السلم کافہ کل کے کل دین میں داخل نہیں ہوں گے تب تک ہم نہیں سمجھ سکتے کہ پورے کے پورے دین میں داخل ہونے کے فوائد کیا ہیں. دیکھیں 2 باتیں اور بیان کروں گا، اس کے بعد اپنی بات ختم کرتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء کو معجزے دیے گئے وہ سب ان کے ٹائم کے لیے تھے. حضرت عیسیٰ کو جو معجزے عطا ہوئے کہ وہ مٹی سے پرندہ بناتے تھے، پھونک مارتے تھے، زندہ ہو جاتا تھا، مردہ کو زندہ کرتے تھے، اللہ کے حکم سے یہ سارے معاملے ہوتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا تھا، سمندر پہ مارا، سمندر پھٹ گیا، اس کے ذریعے سے اور بہت سارے معاملات ہوئے. لیکن وہ معجزات ان انبیاء کے ساتھ ختم ہو گئے. اب اگر آج کسی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مل بھی جائے تو اسے کچھ نہیں کر سکتا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا معجزے عطا ہوئے؟ اگر ہم نظر ڈالیں نا تو آپ 1 2 3 کے علاوہ نا کوئی بہت زیادہ معجزے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جمع کر نہیں سکتے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو بہت زیادہ، ان باتوں کو بہت زیادہ جو ہے نا ہائی لائٹ نہیں کیا. لیکن جو معجزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کیا گیا، زندہ و جاوید کہنا چاہیے، جو قیامت تک کے لیے ہے، وہ ہے قرآن. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی غیر مسلموں کو دین کی طرف بلایا تو کیا استعمال کیا جی؟ قرآن استعمال کیا. اب اس کی روشنی میں ہم اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ میں نے اپنی زندگی کے 50 60 70 جتنے بھی سال گزار لیے ہیں اس میں قرآن کو ترجمے کے ساتھ کتنی بار پڑھا ہے؟ صرف پڑھنے کی بات کر رہا ہوں. الحمدللہ رمضان میں ایک مسلمان کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کو 2 3 بار پڑھ لے، اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ترجمے کے ساتھ کتنی بار پڑھا ہے؟ یعنی وہ قرآن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 23 سال میں دیا گیا، اور جس قرآن کی روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کا پورا حلیہ بدل دیا، مدینہ کا پورا حلیہ بدل دیا، ہم نے اپنی زندگی میں اس قرآن کا ترجمہ کتنی بار پڑھا ہے؟ اور دوسری بات، یہ تو اتنی امپورٹنٹ بات ہے نا، اب ہم یہ چھوٹا سا پوائنٹ ہم یہ دیکھیں گے کہ آخر لوگ دین میں کامیابی کیوں نہیں تلاش کرتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم باقی ادیان کو دیکھیں، بغیر نام لیے ہم باقی ادیان کو دیکھیں نا، تو باقی ادیان جب تک اپنا دین فالو کر رہے تھے وہ لوگ کامیاب نہیں تھے. وہ لوگ اندھیروں میں، وہ اسے کہتے ہیں نا پتھروں کے زمانے میں رہ رہے تھے. پھر ہوا یہ کہ انہوں نے سوچا کہ یہ دین تو بڑا پرابلمٹک ہے بھائی، یہ تو ہمیں کچھ بھی نہیں کرنے دیتا، یہ تو کہتا ہے سائنس شیطانی ہے، یہ تو کہتا ہے عورت جو ہے وہ کیا اسے کہتے ہیں نعوذ باللہ شیطان کا جو ہے وہ ایجنٹ ہے، اور یہ تو کہتا ہے کہ آپ بچوں کو بھی مارو اور اس کو بھی مارو. میں بغیر نام لیے کہہ رہا ہوں تاکہ جو نا معاملات زیادہ سیریس نہ ہو. لیکن مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا؟ مسلمانوں کے ساتھ یہ ہوا کہ وہ جب تک اپنے دین پر قائم تھے، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی انسٹرکشنز کو فالو کرتے تھے، they were the best. پوری دنیا میں اسلام کا ڈنکا مسلمانوں کی مثالیں دی جاتی تھیں. اور پھر مسلمانوں نے جب دین کو چھوڑا، پھر آہستہ آہستہ ذلت کا شکار، آہستہ آہستہ ذلیل قوم، آہستہ آہستہ ایک ایسے مرحلے پہ پہنچ گئے کہ آج ہمیں مسلمان ہوتے ہوئے یہاں پہ آ کے ان کی نیشنلٹی لینی پڑتی ہے کہ میں کیا کروں، میں بیک ہوم جاؤں گا تو مجھے کھانے کے بھی لالے پڑ جائیں گے. اور جن کے پاس کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ کہتے ہیں لو نکلو، تمہارے یہاں کوئی کام نہیں ہے. سارے ہم لوگ بھائی بھائی ہوں گے لیکن تیل اپنا اپنا ہے، تیل پہ کوئی مذاق نہیں ہے. کہاں سے آئی یہ سوچ؟ کہاں سے آیا یہ معاملہ؟ یہ ہے ایک مسلمان کا سب سے بڑا پرابلم کہ ایک مسلمان نے جس چیز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اسے عزت عطا کی تھی، جس قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اسے مرتبہ عطا کیا تھا، اس دنیا میں جس کی وجہ سے وہ ایک مسلمان ہونے پہ فخر محسوس کرتا تھا، دین کو چھوڑا تو اللہ آج جب امریکہ میں مسلمان رہتا ہے تو اپنا نام ہی مسلمان سے بدل دیتا ہے. محمد ہے تو مو ہو جائے گا، ظہیر ہے تو زی ہو جائے گا، احمد ہے تو میں ہو جائے گا، آئی ڈونٹ نو کیا کیا ہو جائے گا. اور اگر کوئی پوچھ لے تم مسلمان ہو، خاص طور پہ کسی ایسی جگہ پہ ہے نا جہاں پہ بہت سارے غیر مسلمان، تو وہ مسلمان ہو، وہ تو بس پسینے نکل آتے ہیں جواب دیتے ہوئے. کیوں؟ شرمندہ ہے، مسلمان ہونے پہ شرمندہ ہے. تو اپنی بات کو میں اپنی جو مسلمانوں کی حالت زار ہے
اس پہ ختم کرتے ہوئے، اس کو پورا کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ ہم لوگ جب تک رسول اللہ کی زندگی کو قرآن کے آئینے میں رکھ کر اپنی زندگیوں کو نہیں بدلیں گے، ہم لوگ کوشش کرتے رہیں گے، تبدیلی نہیں آ سکتی۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس قرآن کے ذریعے سے قوموں کو عروج ملا ہے اور اس قرآن کی وجہ سے زوال ملا ہے، تو پھر ہم اپنی جتنی مرضی عقل استعمال کر لیں، کچھ نہیں بدلے گا۔ اور اس کی ایک ایگزامپل بغیر نام لیے آپ دیکھ لیں کہ پچھلے 8-9 مہینے سے مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے، لیکن ہمارے مسلمان جو اس چیز کے انچارج ہیں خاموش بت بنے ہوئے ہیں۔ اس سے زیادہ نہیں بولوں گا، پھر بات جو ہے نا وہ پالیٹکس پہ چلی جائے گی۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو واقعی نمونہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم واقعی سچے دل سے رسول اللہ علیہ وسلم کی جو اسوہ ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس پہ عمل کریں، اور ہم لوگ سچے دل سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوا ہے اس کو پڑھیں۔ آخری بات کہ جب تک، یہ بات لکھ لیں، جب تک ایک شخص قرآن پر تفکر اور تدبر نہیں کرے گا، اس کی زندگی نہیں بدل سکتی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔